FBI نے ایلن ویسٹ سے جو انفارمیشن اکٹھی کی تھی اس کے مطابق ان لوگوں نے جیل سے نکلنے کے بعد اینجل آئلینڈ سے ہوتے ہوئے سٹی ایریا میں انٹر ہونا تھا۔ یہ تقریباً 3 سے 3.5 کلومیٹر کا ڈسٹنس بنتا ہے، جہاں سے گاڑی اور کپڑے چرانے کے بعد یہ امریکہ سے باہر نکل جاتے۔ اینجل آئلینڈ اور اس کے آس پاس کے ایریا میں بھی سرچ آپریشن کیا جاتا ہے۔ اب تک یہ کیس پبلک انٹرسٹ بن چکا تھا، میڈیا میں ہر جگہ اسی کی بات کی جا رہی تھی۔ لوگوں کو آخر جاننا تھا کہ جس جیل کو سب سے زیادہ سیکیور کنسیڈر کیا جاتا ہے وہاں سے یہ لوگ کیسے بھاگے اور کہاں غائب ہو گئے۔ اس اسکیپ کے 3 دن بعد یعنی 14 جون 1962 کو FBI کو ایک بیگ ملتا ہے۔ اس بیگ میں تقریباً 88 فوٹوز تھے اینگلن بردرز اور ان کی فیملی کے۔ ابھی تک یہ پہلا ایسا ایویڈنس تھا جو FBI کو ملا۔ اگلے 10 دنوں میں اسی آئلینڈ کے پاس الگ الگ جگہ سے 3 لائف جیکٹس ملتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ربر کے رین کوٹ سے بنی تھی جو انہوں نے جیل میں کشتی بنانے کے لیے استعمال کیے تھے۔ پھر آتا ہے جنوری 1965۔ FBI کو ملتا ہے ایک بڑا کلو۔ ان کو اپنے سورس کے ذریعے انفارمیشن ملی کہ اینگلن بردرز کو برازیل کے کلب میں دیکھا گیا ہے۔ FBI اپنی ٹیم بھیجتی ہے جو اس ایریا میں ان قیدیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہاں سے بھی انہیں کچھ نہیں ملتا۔ فرینک موریس اور اینگلن بردرز کی فیملی سے بھی کوسچنز کیے جاتے ہیں۔ ان کی سرویلنس کی گئی اور کئی مہینے تک ان کے فون بھی ٹیپ کیے مگر کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا۔ فائنلی 31 دسمبر 1979 اس جیل بریک کے ٹھیک 17 سال بعد FBI کیس کلوز کر دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اس رات جیل سے بھاگنے کے بعد ان تینوں کی موت ہو گئی کیونکہ جو بوٹ انہوں نے بنائی تھی وہ کچھ زیادہ مضبوط نہیں تھی۔ اس رات سمندر کی لہریں تیز تھیں اور ربر کی بوٹ کے ساتھ سروائیو کرنا ناممکن ہے۔ اگر پھر بھی انہوں نے تیر کر سمندر پار کرنے کی کوشش بھی کی ہو تو بھی وہ سروائیو نہیں کر سکتے کیونکہ سمندر کا پانی بہت ٹھنڈا تھا اور ہائپوتھرمیا سے ان کی موت ہو گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ ایلن ویسٹ نے بتایا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ ایک کار اور کپڑے چوری کرنے والے ہیں، مگر اس رات کہیں بھی کوئی کار چوری نہیں ہوئی۔ اس لیے FBI نے US مارشل سروس کو یہ کیس ٹرانسفر کر دیا۔ اب ادھر آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ تینوں مر گئے اور کیس سالو ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ ایسے کنکریٹ ایویڈنس ملے جنہیں دیکھ کر FBI کی انویسٹیگیشن پر سوال اٹھنے لگے۔ FBI کو ان تینوں میں سے کسی کی بھی لاش نہیں ملی اور نہ ہی کوئی ایسے ایویڈنس جن سے یہ ثابت ہو کہ وہ مر گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر اس رات فرینک موریس اور اینگلن بردرز کی موت نہیں ہوئی تو جیل سے نکلنے کے بعد ان کا کیا ہوا؟ یہاں پر 2 تھیوریز سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس رات وہاں سے نکلنے کے بعد انہوں نے ٹھیک ویسا ہی کیا جو ایلن ویسٹ نے FBI کو بتایا تھا، یعنی الکیٹرس سے نکلنے کے بعد پہلے وہ اینجل آئلینڈ گئے